بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام ناظرین کو میں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ ہماری زندگیوں میں یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے پوری عالم انسانیت کے مسلمانوں کو لاک ڈاؤن میں رمضان عنایت فرمایا ہے۔ اب تک تو ہم لاک ڈاؤن کا تصور ہی نہیں کر پائے تھے اور یہ سوچ بھی نہیں پائے تھے کہ کیا رمضان اپنے گھروں میں ادا کریں گے، یہ ممکن ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کیا کریں کہ حالات نے ہم کو مجبور کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں ہماری بھی ذمہ داری ہے اور امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان تک بات پہنچائیں اور وہ بھی بات کو سننے کی کوشش کریں کہ اس مقدس مہینے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کو کیا اعمال کرنا چاہیے اور کن باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے روزے عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلی والی امتوں کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی تم پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جو روزے تھے اس میں اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ جو رمضان کے روزے عطا فرمائے ہیں، ان روزوں میں کیا فرق ہے؟ پچھلی امتوں کے لیے جو روزہ ہوا کرتا تھا وہ افطار سے افطار، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ افطار ہوا پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا، وقت ہی نہیں ملتا، تقریباً لمبا روزہ، 24 گھنٹوں کا روزہ، بالکل تھوڑا سا وقت تھا جس میں وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، وہی افطار وہی سحری۔ آج بھی بعض ملک ایسے ہیں ہمارے اس عالم میں کہ جہاں سورج بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے ڈوبتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، اس آدھے گھنٹے میں وہ نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں ماشاءاللہ سحری بھی کر لیتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں افطار بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت پہ رحم فرمایا ہے کہ یہاں آپ کے لیے افطار سے لے کے یعنی سحری سے لے کے افطار تک اتنا ہی روزہ ہے، بقیہ پوری رات میں آپ جو چاہے کھائیں پیئے، آپ جیسی زندگی چاہیں، یعنی اچھے طریقے سے رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ یہ کیوں روزے اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے اور پچھلی امتوں کے لیے بھی عطا فرمایا؟ یہاں مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں۔ کبھی کبھار انسان گناہوں میں اتنا پڑ جاتا ہے، اتنا گھس جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا آیا میں مسلمان ہوں یا یہ ہے کہ کسی اور قوم سے میرا تعلق ہے۔ اپنی زندگی میں، اپنے کام کاج میں اور اپنی چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب روزے سے ہے تو خیال یہ آئے گا جیسے کہ ایک معصوم سا بچہ یا ایک معصوم سی بچی، ابھی اسے نہ اچھے اور برے کی تمیز کا پتہ ہے، لیکن روزہ رکھا جاتا ہے، ماں باپ کے ذریعے اسے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ اب اس بچی سے کہیں کہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، بیٹی تو بھوکی ہے، پیاسی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، تم تھوڑا سا کھا لو، تھوڑا سا پی لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ معصوم سی بچی بھی کہنے لگتی ہے
کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ بچہ کہتا ہے میں کچھ کھاؤں گا نہیں، اب تک اسے کھانے کی عادت، کبھی چاکلیٹ کھاتا تھا، کبھی وہ چیز کھاتا تھا، کبھی یہ چیز کھاتا تھا، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں بھی رکھ دیا جائے تو جب بھی وہ اسے کھانے سے گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھیں، بند کمرے میں ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہی جذبہ ہر مسلمان مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی لانا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے تمہاری زندگی میں ایسا عمل رہے اور ایسا تصور رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں کوئی بھی غلط کام ہم سے سرزد نہیں ہوگا، کبھی ہم سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہم کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، کھٹی میٹھی نہیں سنائیں گے۔ ہمیشہ اپنے دل میں ایک جذبہ رہے گا، ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے متقی ہونا، یہ ہے پرہیزگار ہونا۔ متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور بازو بیٹھ جائیں ایک کونے میں اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ لوگ یہ سمجھ گئے کہ متقی اس کو کہتے ہیں، پرہیزگار نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں، داڑھی چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں، سر پہ امامہ باندھ لینے والے کو متقی و پرہیزگار۔ ایک لمبا سا جبہ میں نے پہن لیا اور میں سمجھ گیا کہ میں بڑا متقی و پرہیزگار ہوں۔ یہ معنی نہیں ہے ہرگز، آپ اسے سمجھ کر رکھیں۔ متقی و پرہیزگار کا معنی یہ ہے کہ ہم دل سے مانیں کہ 24 گھنٹے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے کیمروں کے ذریعے علاقوں کی تصویر کشی ہو رہی ہے، ویڈیو کشی ہو رہی ہے، لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اوپر سے ڈرون کیمرے کے ذریعے ہماری تصویریں نہیں کھینچی جا رہی ہے۔ کاش کہ مسلمان اسی کو رکھ کر سمجھ لے کہ یہ جو کیمرہ ہے ایک عارضی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرا رب، میرا پروردگار 24 گھنٹے اپنی نظریں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرشتے بھی برابر ہمارے بازو بیٹھ کے ہمارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے میں بڑی ادب کے ساتھ تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ رب ذوالجلال نے جو مقدس مہینہ عطا کیا ہے، آپ ذرا سوچیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتے تھے اور مال کی وجہ سے اتراتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، آج وہ مجبور ہو گئے ہیں، ڈاکٹر لاچار ہیں۔ اب تک یہ سوچا جا رہا تھا، یہ تصور کیا جا رہا تھا ڈاکٹر جس کے لیے دوا تشخیص کر دے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا نہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا ہے، نہ حکیموں کے ہاتھوں میں شفا ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اگر شفا دینا ہے تو اللہ دینا چاہتے ہیں تو وہ شفا ملے گی، اگر اللہ نہیں دینا چاہتے، تمہارے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، تمہارے پاس کتنا ہی بینک بیلنس کیوں نہ ہو، تمہارے پاس جائیداد کیوں نہ ہو، تمہارے پاس قیمتی سے قیمتی کاریں کیوں نہ ہو، اگر ایک کرونا وائرس تم کو لگ جائے اور تم تڑپ رہے ہو، بلک رہے ہو، اور تمہارے سامنے تمہاری دولت پوری رکھی گئی ہو اور تمہارے پاس قیمتی سے قیمتی کاریں کیوں رکھی نہ گئی ہو، اور بڑے بڑے ڈاکٹر جو اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر ڈاکٹر کہلانے والے وہ بھی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، اگر اللہ تمہیں شفا دینا نہ چاہے، یہ سارے ڈاکٹرز مل کر تمہیں شفا نہیں دے پائیں گے۔ اللہ نے بتا دیا، کوئی روپیوں کی، ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کاش مسلمان اسے سمجھ پاتا، اگر اس پر ایمان لے کے آتا اور ہمیشہ اپنے دل میں یہ تصور لا لیتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہاں، جو داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، جو امامہ باندھ لیتے ہیں، جو لمبا جبہ پہن لیتے ہیں، وہی پکے دیندار ہیں، اور ہم تو یہ گئے گزرے مسلمان ہیں۔ ارے یہ کہاں سے ہم نے فرق لا لیا؟ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہم نے گواہی دے دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی ہم نے گواہی دے دیا۔ اب ہم سود کھا نہیں سکتے، ہم ظلماً مال ہڑپ نہیں کر سکتے،
کیا آپ نے سوچ لیا کہ صرف داڑھی چھوڑنے والوں کے لیے، جبہ پہننے والوں کے لیے حرام ہے؟ اگر ہم نے داڑھی نہیں چھوڑا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو حلال ہے، ہمارے لیے تو جائز ہے۔ یہ کہاں کی بات سوچ لیا ہم نے؟ ارے میں آپ سے کہتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیں۔ یہی ہے تقوی کا مطلب، یہی ہے پرہیزگاری کا مطلب۔ اگر ہم مسلمان رہ کر بھی تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں، مسلمان رہ کر بھی خوب جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان رہ کر بھی ہم خوب دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی آزمائش آئے گی، نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کی آزمائش آئے گی۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو بھی ڈھیل دے کے رکھا تھا، خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا، قارون کو بھی خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا، شداد کو بھی خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا، حامان کو بھی خوب ڈھیل دے کے رکھا تھا۔ بڑے بڑے جو مالدار تھے اور بڑے بڑے پاور رکھنے والے لوگوں کو بھی ڈھیل دے کے رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا تو فوراً ان کی پکڑ ہو جائے، ان پر اللہ نے عذاب اتار دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ اللہ وقت دیتے ہیں، چھوڑے رکھتے ہیں، ڈھیل دے کے رکھتے ہیں۔ سنبھل جاؤ۔ اگر تم سنبھل نہیں سکتے اور تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، دیکھو ہماری پکڑ کیسی آئے گی۔ تم چیختے رہو گے، تم پکارتے رہو گے۔ سڑکوں پہ اموات، یہاں ایک میت پڑی ہے تو وہاں ایک میت پڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، دفن کرنے والا بھی نہیں۔ ارے ایسا وقت بھی گزرا ہے، آپ اپنے دماغوں میں یہ تصور نہ لا لیں کہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں لوگ راستوں پہ، اسے دفن کرنے کے لیے، زمین میں جا کر گاڑنے کے لیے کوئی شخص دستیاب نہیں تھا، ہر شخص بھاگ رہا تھا۔ ایسا وقت دنیا پہ آیا تھا، کہیں وقت پھر دوبارہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ آج کا یہ وقت ہمیں تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزاریں، توبہ و استغفار کر لیں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، میرا رب تو غفور الرحیم ہے، میرا رب تو وہ ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک آزردہ دل، ایک ٹوٹا ہوا دل، کیا ہاں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا، اب تک میں نے ظلم ڈھایا لوگوں پہ، میں نے لوگوں کے مال کھا لیا، میں نے لوگوں پر زیادتی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنے ماں کو بھی ستا لیا، میرے اپنے باپ کو بھی ستا لیا، میری بہنوں کے حقوق کو بھی میں نے پامال کر دیا، ان کی جائیداد کو بھی میں نے چھین لیا۔ ہاں اب تک ہوتا رہا، اب دل میں یہ خیال آ گیا، اب آ گیا یہ تصور، اب بس، اب اس کو ہم بریک لگانا ہے، اس کو اسٹاپ کرنا ہے، اب مزید آگے ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، جو ہوا سو ہوا۔ ہاں ابھی بھی وقت ہے، صرف نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، ایک فکر لے کے آنا ہے، ہوا سو ہوا۔ اب آگے میں کبھی کسی پر ظلم نہیں ڈھاؤں گا۔ میرے اللہ سے توبہ کرو، میرا اللہ تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے۔ اگر بندے کے گناہوں کے دفتر زمین کے اس حصے سے لے کر آسمان تک بھر جائے کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، صرف بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اب تک گناہ ہوا، میں گناہ کیا، میں مجرم ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، اب آگے آئندہ ان گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دیا، جب بندہ شکستہ دل کے ساتھ، آزردہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، میرے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، کوئی ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر اگر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، وہاں معافی مانگتے ہیں تو وہاں ہی دعا قبول ہوگی۔ گھروں میں بیٹھ کے اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ ہرگز ایسا نہ سمجھیں، آپ جہاں بھی ہوں،
ہاں ہاں پچھلی امتیں تھیں، ان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین تھی، نماز اسی جگہ میں جا کے پڑھ سکتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے کہ پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ جہاں بھی آپ رہتے ہوں، ہواؤں میں ہوں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، فلائٹ کے اندر آپ ٹرین میں ہی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سواری پہ ہیں وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صحرا میں ہیں وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جنگلوں اور بیابانوں میں ہیں وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے ہر جگہ کو، جو جگہ پاک و صاف ہو اس کے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ آپ اپنے گھروں میں روئیں دھوئیں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں، رات کے وقت میں تہجد بھی پڑھیں۔ تو ایک تو پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خوب توبہ استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ اب ایسا روزہ رکھیں کہ تمہارے روزے میں جھوٹ نہ ہو، تمہارے روزے میں دغا بازی نہ ہو، تمہارے روزے میں چغل خوری نہ ہو، تمہارے روزے میں حسد نہ ہو، تمہارے روزے میں کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو اب ہٹا دیں، ہٹا کے ایک ایسا روزہ رکھیں، ایسا روزہ رکھیں جیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزہ رکھتے تھے۔ اب زمانہ ایسا ہی آ گیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ہم تو قرآن میں پڑھا کرتے تھے وہ صحابی جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ نے آپ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، کیا کیا تھا تم نے؟ تو انہوں نے آ کے بتایا تھا، یا رسول اللہ آپ نے جس مہمان کو میرے گھر بھیجا تھا، بیوی سے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے، انہوں نے کہا نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ شوہر نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ کام کرو، جو بھی ہے لا کے رکھ دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دینا، اور آپ بھی ذرا چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے اندر آ کے چراغ بھی بجھا دینا۔ مہمان سوچیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، نبی کا مہمان ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آج وقت یہی آیا ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کو ترجیح دیں کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں وہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے خوشخبری سنائی تھی کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے قرآن میں یہ آیت اتار دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ ان کی حالت ان سے بھی پتلی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کوئی بڑے مالدار نہیں، ہاں دل بڑا پاک تھا۔ ایسا ہی ہم اپنے دل کو بنا لیں۔ اگر ہم ایسے رہتے ہیں، ایسے وقت گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بڑا اچھا گزرے گا۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے۔ تو روزے میں آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں، مسواک کرنے کی اجازت ہے، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ برش میں پیسٹ لگا دیں اور پھر کر لیں اس لیے کہ منہ میں بدبو ہے۔ نہ، روزے کی حالت میں برش کرنے کی، پیسٹ لگا کے اجازت نہیں ہے۔ اس کی چیزیں اندر چلے جائیں گی تو کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے روزے کی حالت میں برش میں پیسٹ لگا کے ایسے ہی برش نہ کریں۔ مسواک کرنے کی اجازت ہے، مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کلی کرتے ہوئے بھی وضو کی حالت میں ذرا احتیاط کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خوب آپ کلی کرتے کہ بہانے پانی اندر چلا جائے، تھوڑا سا آپ احتیاط کریں۔ اور ہاتھوں کو بھی آپ دھوتے رہیں صابن کے ساتھ، اس لیے کہ آج وقت کا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایمان کے منافی عمل نہیں ہے، نہ اللہ پر توکل کے منافی عمل ہے۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ احتیاط کریں، پھر ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ وہ صحابی آئے تھے اونٹ لے کے، اب آئے تھے بہت دور سے سفر کرتے ہوئے، اونٹ کو باہر چھوڑ دیا، سیدھا آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تمہارے اونٹ کا، کہاں ہے تمہاری سواری؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کی ذات پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دو، جاؤ پہلے آپ اپنے اونٹ کو کسی پتھر کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ باندھ کے آنا، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ ایسے ہی ہم دوائی کھاتے ہیں، احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کرنے سے ہم نہ تو متقیوں کی لسٹ سے نیچے گر جائیں گے، نہ ہمارے توکل میں کسی طرح کا کوئی فرق آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ روزے میں جھوٹ نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو، ان چیزوں کا ہم خیال کر کے روزہ ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کا پورا اہتمام کریں، فرض نمازیں، چونکہ اب ہم گھر میں رہتے ہیں، اب پڑھیں گے کرتے کرتے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، بہت غفلت ہو جائے گی۔ وہ صحابی جو غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان پر نکلنا چاہتے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اب جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے مل جائیں گے۔ وقت ایسا گزر گیا، آپ علیہ السلام سفر سے ہی واپس آ گئے۔ بعد میں ان کے لیے قرآن میں وہ مسارے باتیں ذکر کر دی گئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ساری آیتیں قرآن میں اتری ہیں، تو ہم بھی اس بات کا خیال کریں کہ کہیں ہماری نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، جیسے مسجد میں نماز کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے، فجر کی نماز 5 بجے، ظہر کی نماز 1:30 بجے، عصر کی نماز 5:15 بجے، مغرب کی نماز جیسے ہی وقت ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز 8:30 بجے، 8:15 بجے، جو بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ تو ایسا ہی ایک چارٹ ہر مسلمان تیار کر کے اپنے گھر میں لگا لیں۔ اب جو بھی ہو کام اسے چھوڑیں، اسی وقت پر آپ نماز ادا کر لیں۔ اس سے ایک آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، جیسا جیسا بھی آپ کے لیے سہولت کا وقت ہو، 2 بجے رکھیں، 2:30 بجے رکھیں ظہر کی نماز، یا 5:10 پہ رکھ لیں، جو بھی آپ کے لیے سہولت ہو۔ آپ اپنے گھر کے افراد سے مشورہ کر کے وہ وقت آپ طے کر کے رکھ دیں، اسی وقت میں آپ نماز ادا کر لیں، تو اس سے بڑا آسان ہو جائے گا اور فرض نمازیں وقت پر ادا ہو جائیں گی۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا، ایک نفل آپ ادا کرو گے تو 1 فرض کا ثواب ملے گا۔ اب تو یہاں ثواب لوٹنے کا وقت ہے، آپ 1 فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض کا نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے مسجدیں کھلی ہوئی ہوتی تھیں، ماشاءاللہ مساجد مصلیوں سے بھر جاتی تھیں، لیکن اب لاک ڈاؤن کا موقع ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ گھروں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اپنے گھر کے افراد کو لے کر، پڑوسیوں کو لے کر نہیں، دوست احباب کو جمع کر کے نہیں۔ تو جو بھی نماز پڑھا سکتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک لوگوں کو نماز پڑھانے کی عادت نہیں تھی، اللہ نے یہ بھی ایک موقع دے دیا کہ چلو تم بھی اب نماز پڑھانا سیکھ لو، کچھ صورتیں یاد کر لو، اب تک یاد نہیں کیے ہوں تو آپ وہ بھی یاد کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو آپ اپنے گھر میں گھر کے افراد کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ کیسے؟ پہلے مرد کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے، اس کے بعد جو بھی 1 افراد، 2 افراد، 3 افراد جو بھی مرد ہوں ان کی پہلی صف بنے گی، پھر اس کے بعد بچوں کی صف بنے گی کہ بچے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف بنے گی۔ اب پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہ کیا عورت امام کے تابع ہونے کی نیت کرے؟ جی ہاں، امام کے تابع ہونے کی نیت کریں گے، یہ امام کے ساتھ نماز آپ ادا کر رہے ہیں۔ عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمارے لیے تو امام کے پیچھے کی نماز ہی نہیں، اب یہ کہاں سے امام آ گیا؟ نہ، آپ کے لیے یہاں نیت کرنا ہوگا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو۔ تو یہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تراویح کے اندر کہ مرد 10 رکعت پڑھا لیں، ہماری عورتیں بھی پڑھانا چاہتی ہیں، عورتیں 10 رکعت پڑھا لیں تو کیسا ہوگا؟ عورتوں کی امامت درست نہیں ہے، یہ آپ سمجھ کر رکھ لیں، عورتوں کی امامت درست نہیں ہے، صرف مرد نماز پڑھائیں گے، عورتیں اس کی اتباع کریں گی۔ ہاں، کوئی حافظہ ہے آپ کے گھر میں، وہ نماز پڑھانا چاہتی ہے تو رات میں تہجد کے وقت میں کھڑے ہو جائیں،
عورتوں میں وہ سب سے آگے نہ آئے، صف کی عورتوں کے ہی ایک دو چار عورتیں ہیں، ماں ہے، بہنیں ہیں، یا اب پھوپھیاں گھر کے اندر ہی رہتے ہیں بعض، تو ایک 4-5 عورتیں ہیں، تو اسی میں ذرا بازو بازو نہ کھڑیں، اس لیے کہ اس وقت سوشل ڈسٹنس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو مرد بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے صفوں میں ذرا گیپ رکھیں، جیسا کہ ہم اور دنوں میں، عام دنوں میں ہم بازو بازو کھڑے ہو کے صف بنایا کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں حضرات علماء اور حضرات مفتیان نے فرمایا ہے کہ ہم لگ کر کھڑنے سے کہیں کسی کی بیماری کسی کو نہ لگ جائے، اس وجہ سے حضرات علماء اور مفتیان نے شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ بات واضح کر دیا ہے کہ ہماری صف میں ایک مصلی یا 2 مصلیوں کی جگہ چھوڑ کے ہم کھڑ کر صف بنا لیتے ہیں، گھروں کے اندر بھی اب اسی طرح سے ہم کو کرنا چاہیے، چونکہ یہ وبا کا وقت ہے اور یہ وبا کے پھیلنے کا وقت ہے۔ احتیاطی تدابیر میں صفوں کی ترتیب اس طرح سے ہم کر لیں، اور عورتیں بھی بازو لگ کر نہ کھڑیں، وہ بھی اپنے درمیان میں فاصلہ بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اس سے جیسا کہ فوجیوں کی صف بنتی ہے کہ یہاں پھر تھوڑی سی جگہ بیچ میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور فوجی، اور پیچھے بھی جگہ آپ ذرا فاصلہ بنا کر رکھیں تاکہ کوئی بھی بیماری ایک دوسرے تک نہ لگے، نہ پھیلے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ صفوں کی ترتیب ہے۔ اور اب رہی بات تراویح کی نماز، تو تراویح کی نماز میں آپ 8 پڑھیں، جن احباب کے پاس 8 ہوں، اور جن کے پاس 20 رکعت ہیں وہ 20 رکعت پڑھیں۔ اب اس مسائل میں الجھنا نہیں ہے کہ ہم 8 پڑھنا ہے، 20 پڑھنا ہے، یا میرے اللہ یا میرے اللہ، آپ ان مسائل میں نہ الجھیں، نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پڑھیں، نہ پڑھنا ہو تو خاموش رہ جائیں، لیکن اب پہلے ہی امت پریشان حال ہے، اب یہ 8 کو لے کر 20 کو لے کر کے کیا کرنا چاہیے، واٹس اپوں میں، فیس بکوں میں، ٹویٹر کے اندر یہ سارے میسیجز پھیلا کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اختلاف ہے۔ آپ اگر 8 پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، آپ اگر 20 پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 پڑھیں، اب اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نماز میں جتنا آپ کو قرآن یاد ہے ان 20 رکعتوں میں یا 8 رکعتوں میں آپ پڑھیے، اور تہجد کے بعد اگر آخر میں آپ واجب الوتر کا اہتمام کرنا چاہیں تو آپ آخر میں جو تہجد کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ نہیں ہے اب کوئی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا تو تراویح ہونے کے بعد آپ واجب الوتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ بعض احباب مجھ سے پوچھ رہے تھے، چونکہ ہم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پہلے عشاء کی فرض پڑھ لیتے، پھر 2 رکعت سنت پڑھ کے پھر واجب الوتر پڑھ لیتے تھے، تو کیا ہم ایسا ہی کر کے بعد تراویح پڑھیں؟ نہ، رمضان کی ترتیب یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے علاوہ واجب الوتر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رمضان میں واجب الوتر کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اور ادا کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیا، سنت 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا، پھر تراویح کے آپ نے نمازیں پڑھ لی، پھر اس کے بعد واجب الوتر جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں، اور اس کے بعد خوب جم کر دعا کریں، خوب جم کر دعا کریں، روئیں اللہ کے پاس، گڑ گڑائے، تھوڑے آنسو بھی نکالیں۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، کیوں؟ نہیں، دل کو ذرا نرم کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، رونے کا وقت ہے۔ جیسے بچہ ایک بلکتا ہے، تڑپتا ہے، ماں کو بھی اس پہ رحم آ جاتا ہے۔ آپ یہ پوری انسانیت، پورے لوگ گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ ایک ہانڈی میں آپ نے پانی رکھ دیا، پانی گرم ہو رہا ہے آگ پر، اب وہ پانی پکنے کی وجہ سے جوش مارنے کی آواز آتی ہے، ایسے ہی لوگوں کی رونے کی، بلکنے کی آواز ہر گھر سے آنا چاہیے، ہر گھر سے آنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور یہ بلائیں دور ہو جائیں۔ ڈاکٹروں سے ہم پوچھ رہے تھے کہ ویکسین کب آئے گی، تو وہ بعض کہہ رہے تھے کہ 1 سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر میرا اللہ چاہے تو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دوا بن سکتی ہے۔ کن فیکن کے ذریعے اللہ تو کن کا مالک ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا اٹھ کر مانگ لیں، تڑپیں، اللہ کے سامنے ذرا بلکنے کی کوشش کریں، آنسو نکالیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ ساری وبائیں ختم ہوں گی، پھر مسلمان مساجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ چھوڑیں۔
احتیاط بھی کریں اپنے گھروں میں بھی، اور ایسے ہی تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں، اور جو بھی مسائل ہوں ان مسائل کو آپ اپنی پرچی پر لکھ لیں۔ یہاں آپ کی آواز کی اسکرین پر وہ نمبر نشر ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پر آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ بھیج دیں، انشاءاللہ مختلف حضرات علماء آپ کی آواز سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جو بھی عالم دین سے وہ سوال متعلق ہوگا اپنی گفتگو میں ان سوالات کو سامنے رکھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ تو یہ تراویح پڑھنے کا اور نمازیں پڑھنے کا اور وقت گزارنے کا یہ میں نے مختصر سا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جیسا اور دنوں میں ہم مختلف ذکر کرتے ہیں، جمعہ کے دن کی خصوصیت کیا ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں، یہ جمعہ کی خصوصیت ہے کہ ہم خوب کثرت سے۔ اور مغرب کے وقت کی کیا خصوصیت ہے؟ سورہ واقعہ پڑھیں۔ فجر کے وقت کی کیا خصوصیت ہے؟ ہم سورہ یاسین کو پڑھیں۔ رات میں بستر پر جانے کے وقت میں ہمارے لیے کیا خصوصیت ہے، کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سورۃ الملک پڑھ کے سو جائے۔ تو ایسے ہی رمضان کی کیا خصوصیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے پڑھیں۔ ہاں میں نے ان عورتوں کے واقعات کو بھی پڑھا ہے کہ صبح سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے، اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ایک اور قرآن مکمل کر لیتے تھے پوری رات میں۔ 60 قرآن ان کے، بعضوں کے تو اور زیادہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ معمول بنا لیں قرآن شریف کے پڑھنے کا، تلاوت کے کرنے کا۔ ہر گھر میں بچے بھی قرآن لے کے بیٹھے ہیں، وہ کمپیوٹر میں گیم کھیلنا، کارٹون دیکھنا، آپ ان ساری چیزوں کو ختم کروائیے، بچوں کا ذہن بنائیے، ان کے دلوں میں ڈالیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، بیٹا قرآن لے کے پڑھ۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، چونکہ گھر میں آپ ہیں، آپ کی موجودگی ماشاءاللہ آپ کے بچوں کی تربیت کا ایک سبب بن جائے گا۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہوں گا آپ ایک ذکر کا حلقہ بھی تھوڑا لگائیں، دعاؤں کو یاد کرنے کا حلقہ لگائیں کہ وہ دعا فجر کے وقت پڑھنے کی کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کلھا من شر ما خلق۔ یہ دعائیں آپ اپنے بھی آپ کو بھی یاد کروا لیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں، گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرائیں۔ اور ایسے ہی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ یہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں آپ ان وباؤں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں گے، اپنی اولاد کو بھی محفوظ کریں گے۔ اس لیے ان دعاؤں کو بھی آپ یاد کریں، اسے پڑھیں، اسے سیکھ لیں، انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں اب تک استغفار بھی پڑھنا سیکھا نہیں، یا میرے اللہ، میں پوچھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے یہ کیسے مسلمان ہیں، ساری چیزیں سن کے سیکھ لیتے ہیں۔ میں امریکہ میں تراویح سناتا تھا تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کاروں میں اپنے گھر سے نکل کر آفس کو جاتے تو 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی، سورہ بقرہ کو سنتے سورہ بقرہ یاد کر لیتے، سورہ آل عمران کو سن کے وہ یاد کر لیتے۔ تو آپ بھی اگر ان گانوں کو، ان واہیات قسم کی چیزوں کو سننے کے بجائے آپ قرآن کو سنیں، دیکھیں کیسا یاد ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ آپ کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو لیکن سنتے سنتے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ پھر آگے بھی آپ کے سامنے مختلف باتوں کو رکھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ جو رمضان لاک ڈاؤن میں آیا ہے، یہ رمضان ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، ایسا ادا کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ایسا رمضان ہم ادا کریں۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو اور ہمارے احباب جو آپ کی آواز کی جو ساری ٹیم ہے، اللہ ان کی ان کوششوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے کہ جو پیغام دین کا آپ تک پہنچانے میں یہ ہمارے لیے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیانات کے ذریعے نہ میں کسی سے 1 روپیہ لے رہا ہوں، نہ آپ کی آواز کی ٹیم 1 روپیہ لے رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی باتیں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے
طریق تاکہ ہم بھی خود اس پر عمل کریں اور لوگوں تک بھی وہ باتیں پہنچائیں. صرف اور صرف اس مقصد کے لیے یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے. اللہ ہماری ان تمام چیزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.